الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے حکم کے مطابق اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، انسان جب اپنی حقیقت کے اوپر غور و فکر کرے گا، یعنی انسان یہ سوچے گا کہ میری کیا حقیقت تھی، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے جوان کیا، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، پھر قبر کے اندر جانا ہوگا. تو انسان جب اپنی حقیقت کے اندر غور و فکر کرے گا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی سسٹم رکھی کہ وقت پر پیشاب ہوتا ہے، وقت پر پاخانہ ہوتا ہے، وقت پر بھوک لگتی ہے، وہ وقت پر پیاس لگتی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، دریا بنایا، ندی بنائی، سب کچھ بنایا. لیکن یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ آج کل کے مسلمان مخلوق کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں، مخلوق کی بھی پوجا کرنے لگے ہیں. حالانکہ سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا، اپنے گھر کا حال دیکھا کہ پتھر کی عبادت ہو رہی ہے، باپ بت بنا رہا ہے، چچا بھی بت بنا رہا ہے، پورا گھرانہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے. قوم کو دیکھا کہ قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے، چاند کی عبادت کر رہی ہے. تو جب رات ہوئی، فلما رأى كوكبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ستارہ دیکھا تو کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور جب ستارہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا تو اللہ يحب الآخرين،
کہ جو چیز چھپ جاتی ہے، چھپنے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی، جب سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب سورج غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، کہ جو چیز غائب ہو جاوے، چھپ جاوے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو فرمایا، اپنی قوم کو کہا کہ تم یہ سمجھ لو یہ چاند میرا رب ہے، لیکن جب چاند غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب تو وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین بنائی اور جس نے سمندر بنایا۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب اپنے حقیقت کے اوپر غور و فکر کرے گا اور اسی طرح دنیا کے نظام کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک میلان ہوگا، اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کلمہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ مہمان آتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب نیک کام کا خیال آئے تو اس نیک کام کو کر گزرو ورنہ یہ مہمان چلا جائے گا۔ نیک خیال کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے گھر پر مہمان آوے، ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کا اکرام نہ کریں، تو ہمارا یہ مہمان دوسری مرتبہ نہیں آئے گا، یہ سوچے گا کہ میں ایک مرتبہ اس کے گھر گیا تھا تو میرا اکرام نہیں کیا تھا۔ تو اسی طرح تک ہمارے دل کے اندر نیک کام کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو تو اس کو کر گزرنا چاہیے، ورنہ یہ مہمان کبھی نہیں آئے گا۔ کیونکہ شیطان اور اس کا علاو ہر ایک کے ساتھ الگ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ الگ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر یہ خیال نہیں رہتا ہے، یہ وسوسہ نہیں رہتا ہے کہ نماز بری چیز ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر یہ وسوسہ رہتا ہے کہ نماز تو اچھی چیز ہے، اچھا عمل ہے، لیکن ابھی مت پڑھنا، بعد میں پڑھنا۔ قرآن کریم پڑھنا یہ اچھا عمل ہے، بعد میں ابھی مت پڑھنا، بعد میں پڑھنا۔ یہ شیطان کا مسلمان کے ساتھ یہ دعویٰ ہوتا ہے، لیکن کافر کے ساتھ الٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہو تو اس نیک کام کو فوراً کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے اندر اعلان کیا کہ جو ابھی غزوہ ہونے جا رہا ہے بڑا کٹھن غزوہ ہے، بڑی مشکلات ہے، سامنے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی سامان تھا ہر سامان کا آزادہ کیا اور لے کر آئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج تو حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چندہ لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو آزاد کیا، وہ لے کر آیا ہوں۔ پھر ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر کو جھاڑو لگا دیا، میں اپنے گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز میں اپنے گھر پر نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ پوری زندگی میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، ایک دوسرے کا مقابلہ نیک کاموں کے اندر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری پوری زندگی، ساری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ آپ لے لو، لیکن آپ نے جو غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری ہے، اس رات کی نیکی مجھ کو دے دی۔ تو صحابہ کرام بھی یہ فکر تھی
کہ نیک کاموں کے اندر ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک کام کا ارادہ ہو تو اس کو فوراً کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کیا کرتے ہیں اس کا تو ہم کو پتا ہے، لیکن گھر کے اندر کیا کرتے ہیں کچھ سناؤ۔ یعنی صحابی کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے رہتے ہوں گے، نیک کام کرتے رہتے ہوں گے، وظیفے پڑھتے رہتے ہوں گے۔ کہ حضرت عامہ عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آتے ہیں تو گھریلو کام کے اندر ہاتھ بتاتے ہیں۔ اس سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ گھر کی مصنوعات کو اگر بہت سارا کام ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ وقت کا نبی ہے، آخر نبی ہے، آخر رسول ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن گھر کا کام خود کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کے اندر ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، جب اذان ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے تو فوراً ایسے گھر سے باہر نکلتے ہیں گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ نیک کام کے اندر سبقت۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دل کے اندر جیسا ہی خیال آئے نیک کام کرنے کا فوراً اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے جنگ کروا رہے ہیں، اگر اس جنگ کے اندر ہم شہید ہو گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی کہا کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، تو فوراً کھجور پھینک دی اور جنگ کے اندر ایسے شریک ہوئے تو وہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نیک کام کرنے کے اندر سبقت کرو، جیسا کہ صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی کہا فوراً جنگ کے اندر شریک ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کروا دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل بہتر ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا، اس حال میں صدقہ کرنا کہ کوئی صحیح ظالم ہو، تندرست ہو، اس حال میں صدقہ کرنا، اور اسی طرح تجھ کو یہ خوف ہو کہ میں صدقہ کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، ایسے حال کے اندر صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے اندر جلدی کرنی چاہیے، ورنہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی باتیں بتلا کر رہے ہیں کہ نیک کام کے اندر سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم فقر کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم فقر کا انتظار کرتا ہو؟ یعنی انسان اگر مالدار ہے یہ سوچتا ہے کہ بعد میں نیک عمل کر لوں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں روزہ رکھ لوں گا، بعد میں زکات نکالوں گا، بعد میں یتیموں کی مدد کروں گا، بعد میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ایسے غریبوں کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والے ہیں؟ کیونکہ انسان بعض مرتبہ ایسا غریب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ مسجد کو بھول جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے پاس نماز کی دعوت کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے مولانا کیا کرے، ایسے حالات ہیں، روزگار نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب حالات آئیں گے، جب اچھے حالات آئیں گے اس وقت میں نماز پڑھنے آؤں گا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ایسے غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والے ہو، جو اللہ کے حکم کو بھلا دینے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دینے والے ہو؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا ہو تو فوراً
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے چاہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان لڑکے، بہت ساری مسلمان لڑکیاں معمولی پیسوں کی وجہ سے، معمولی عہدوں کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ غربت ہے، غریبی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے ایسی غریبی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کفر تک پہنچا ہے، کیونکہ غریبی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کے اوپر مجبور کرتی ہے، جو انسان کو ایمان سے بھی مرتد ہو جاتا ہے، اپنے ایمان سے بھی اپنے ایمان کو بھی گنوا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ نے ہم کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہماری حالت ہے، مال کی اچھی مالداری کی حالت ہے، وہ باقی رہے گی۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی تھے لیکن آج روڈ پتی بنے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہو تو اس کو غنیمت سمجھو، مسجد کو آباد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غریبی عطا فرمائی، یعنی تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، تو کیا تم مالداری کا انتظار کرتے ہو؟ بعض مرتبہ انسان کے پاس مال آتا ہے، غریبی کے بعد مال آتا ہے، اور اتنا مال آتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، عیاشی کے اندر زندگی گزارتا ہے، نیک کاموں کے اندر خرچ نہیں کرتا ہے، اور اپنے پیسوں کو گناہوں کے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ شادی ہے اور شادی کے موقع پر ڈانس گانوں کے اوپر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا خاندان کا فرد نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا دوست ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کرتے ہو جو سرکش بنانے والی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بنانے والی ہو؟ تو میرے بھائیوں، اگر غریب ہے، مالداری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، غریبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دونوں حالتوں میں انسان کو اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے چاہیے۔ لیکن اللہ میں معاف فرمائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، ایک مرتبہ مدد کر دی، دوسری مرتبہ جائے گا تو کہے گا کہ آپ کو عادت پڑی۔ میرے بھائی، یہ ناشکری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری طرف غریب، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے، یہ مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو غریب بناتے ہیں، تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا نہ فرمایا ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسے الفاظ کستا ہے، ایسے جملے ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق، یہ بعض مرتبہ انسان کفر کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر اللہ نے مال عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا نہیں فرمایا ہے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے اوپر والے کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مکان ایک مالا ہے تو ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ جھوپڑے کے اندر سوئے ہیں، بہت سے لوگ روڈ کے اوپر سوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مالا مکان عطا فرمایا ہے تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مکان 1 مالا ہے۔ تو اسی کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صحیح طور پر پورا کرنے نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ انسان نوجوان ہوتا ہے تو اچھی طریقے سے نماز کے اندر انسان کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ پر نوجوانی عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناؤ۔
اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب موت آ جائے؟ اور ایک مرتبہ ایک حکایت ہے، ایک شخص نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ایک حکایت ہے لطیفہ ہے، حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پولیس کسی کو پکڑنے آتی ہے تو پہلے سے نوٹس دیتی ہے کہ آپ فلاں تاریخ آپ کو حاضر ہونا ہے، لیکن آپ تو اچانک آ جاتے ہیں۔ تو فرشتے نے فرمایا، حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں بھی بہت نوٹس دیتا ہوں کہ جب انسان کا پوتا پیدا ہوتا ہے، جب انسان کا لڑکے کا لڑکا پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہوتی ہے کہ اب جگہ خالی کرو، اب آخرت کی تیاری کرو۔ تو پوتے کا پیدا ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اس کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر ڈرانے والے سے مراد ایک پوتا بھی ہے، اور جب انسان کے سفید کام ہو جائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہوتی ہے کہ اب آخرت کی تیاری کرو، بہت زندگی گزار دی، عیاشی کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری کرو۔ ایک شاعر نے تو بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہے، شاعر کے اندر کہا ہے کہ جب انسان کا پوتا پیدا ہوئے اور اسی طرح جب انسان کو ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری لاحق ہوتی رہے اور اسی طرح انسان کے بعد سفید ہو جائے تو انسان کو یہ ایسی کھیتی ہے جس کے کاٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کیا تم دجال کا انتظار کرتے ہو؟ جب دجال آئے گا تو اچھے لوگ ایمان سے پھر جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ بہت خلاصہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس حدیث کے اندر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل کے اندر خیال پیدا ہونے کام کرنے کا تو اس کو کل گزرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نماز کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور نماز کے اندر ہماری حالت جب تکبیر پکاری جاتی ہے اس وقت 2 مصلی 3 مصلی، اتنا بڑا گاؤں، اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی بستی اور نماز کا ہمارا حال ہے کہ جب تکبیر پکاری جاتی ہے تو اس وقت 2 افراد ہے، 3 افراد ہے، اور بعض مرتبہ فجر کے اندر صرف تکبیر پکارنے والا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدھی صورت ہو جاتی ہے تو تکبیر کے بعد دوسرا تکبیر پکارنے والا تکبیر بھی پکار دیتا ہے، اور آدھی صورت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے، اور جو ہمارے اوپر حالات ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت غفلت میں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے ہم بہت غفلت میں ہیں کہ جو ہمارے قرآن مسجد کے اندر یہ رمضان بعد 2-3 قرآن ایسے ہیں جو روزانہ کھولتے ہیں، ورنہ اکثر قرآن کریم تو ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان میں کھولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا حق ہے، اسی طرح مسجد کا بھی حق ہے، کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کی جو نام ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی مت جانا، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد جانا، اذان کے بعد گھڑی دیکھے گا کہ بعد میں جانا، اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ابھی بعد میں جانا، 2 رکعت ہوگی، اور جب آتا ہے وضو کرنے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہماری جماعت بھی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم بہت غفلت کے اندر ہیں، نماز کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے اور نور شریف کے اہتمام کے اعتبار سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کچھ فکر کریں، کچھ سوچیں اس کے بارے میں، اسی طرح اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے کتنے حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن ہم غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔